آج ٹیلی ویژن اسکرینز پہ بڑی دیر یہ خبر چلتی رہی کہ صحافیوں کے احتجاج اور مولانا فضل الرحمان کی درخواست کام کر گئی۔ صدر آصف علی زرداری صاحب نے صحافیوں کو اعتماد میں لینے تک متنازع پیکا بل روک دیا، لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد انہی اسکرینز پر یہ بریکنگ خبر نمودار ہوئی کہ صدر مملکت نے متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ پر دستخط کر دیے اور یوں یہ ایکٹ قانون بن گیا۔ ساتھ ہی یہ خبر بھی سامنے آئی کہ صدر مملکت نے ڈیجیٹل نیشن بل کی بھی توثیق کر دی، یعنی کہ اب صرف مستند صحافیوں اور میڈیا پرسنالٹیز ہی کو نہیں بلکہ ہر وہ پاکستانی جو سیاسی اور سماجی معاملات پر لکھنے، پڑھنے یا بولنے کا شغف رکھتا ہے، وہ صرف اس وقت تک محفوظ ہے جب تک وہ حکومت کی لے میں لے ملا کر نہ چلے۔ جہاں کوئی حکمران لائن اور لین سے باہر نکلا وہ مشکل میں ہوگا، یعنی کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ پیکا قانون کے تحت کوئی بھی کسی بھی شخص پر فیک نیوز کے نام پر پرچہ کٹا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ فیک نیوز کا تعین کیسے ہوگا، اس پر خاموشی ہے۔ بقول صحافتی تنظیموں اور معروف وکلاء کے اس کالے قانون کے تحت فیک نیوز کا فیصلہ وہ ٹریبونلز کریں گے، اور ان ٹریبونلز سے سزا یافتہ وہ صرف سپریم کورٹ میں داد رسی کے لیے جا سکیں گے، یعنی کہ سپریم کورٹ میں کیس کی بازی آتے آتے اس کی سزا کی مدت ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے سنا یہی ہے کہ بعض اوقات 4-5 سال سپریم کورٹ میں کیس کی باری نہیں آتی۔ سماجی میڈیا بشمول واٹس ایپ پر بھیجے گئے پیغامات، تصاویر، ویڈیوز، میمز سے لے کر لطیفے، کہیں پر بھی کسی پر بھی پیکا کی لاٹھی گھوم سکتی ہے۔ توہین مریم نواز پر تو ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں گرفتاری ہو چکی ہے۔ اس قانون کے تحت ممبران پارلیمان سے لے کر وفاقی و صوبائی حکومتی عہدیدار سب مقدس گائے کے زمرے میں شامل ہو چکے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ حکومت اپنے اوپر بڑھتی تنقید کی وجہ سے دباؤ میں ہے اور ہر مزاحمتی آواز کا گلا گھونٹنے پر کمر بستہ ہے، یعنی کہ مرض سے لڑنے کے بجائے وہ مرض کی علامت سے کشتی لڑ رہی ہے۔ پیکا قانون کے سائے تلے پاکستان کیسے سانس لے گا؟ آزادی سوچ و فکر کیسے پروان چڑھے گی؟ پاکستان کو ایسا ملک بنایا جا رہا ہے جہاں لکھنے، پڑھنے اور بولنے پر بھی 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں بیک وقت ہو سکتی ہیں۔ آج ایوب دور میں حبیب جالب صاحب کے کہے ہوئے یہ مصرے ایک مرتبہ پھر اتنے ہی عام ہو گئے جتنے 1962 میں تھے۔ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اور جناب کبھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی یہی مصرے بڑے جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے۔ وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔